السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت ہوں گے. یار میں شروع کرنے جا رہا ہوں ایک نیا سلسلہ. ولاگز بھی آئیں گے، اب ساتھ ساتھ پوڈ کاسٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور آج جو میں پہلا پوڈ کاسٹ شروع کر رہا ہوں، مجھے بیسیکلی دیر اسی لیے لگی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلا جو مہمان ہو وہ ایٹ لیسٹ ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ سننا چاہیں. اور میرا جو پہلا مہمان ہے وہ میں اس سے باتیں کرنے والا ہوں ایک بہت ہی قدیم ہسٹری جو جس کو کہتے ہیں. وہ اس ہسٹری کا تعلق ہے کراچی سے، اور اب یہ ہسٹری جو ہے وہ جدہ میں بھی بہت عرصے سے موجود ہے اور یہاں پہ بھی ہسٹری کریٹ کر رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں، آج ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹ بریانی کی. تو میرے ساتھ موجود ہیں عارف صاحب، اور باقی یہ کیا ہیں، کون ہیں، اور پھر ان سے بات کرتے ہیں اور یہ سب آپ کو بتائیں گے کہ اسٹوڈنٹ بریانی کا کہاں سے وجود آیا اور اس کے بعد آج کہاں پر کھڑے ہیں. السلام علیکم عارف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ. سب سے پہلے تو یار بہت 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 شکریہ آپ کے آنے کا، اور اسپیشلی مجھے ٹائم نکالنے کا. شارق بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کیمرہ شائیں ہیں، وہ آتے نہیں ہیں کیمرے پہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن اسپیشل تھینکس ٹو شارق کہ وہ جو ہے وہ میری ضد پہ آپ کو لے آیا. مجھے پتا شاید آپ ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں ابھی. جی میں ہاں ایک بہت ہی لمیٹڈ سے ٹائم کے لیے اچھا یہاں پر اچھا ہوں. اچھا اچھا. تو آپ کا ٹائم بالکل ضائع نہ کرتے ہوئے جناب سٹارٹ کرتے ہیں. جی کہ یار مجھے جو پتا ہے نا، میں بیسیکلی کراچی کا بورن اینڈ براٹ اپ ہوں. یہاں پہ میں 2007 میں آیا تھا. تو میں نے جو سب سے پہلے بریانی کا نام سنا نا گھر کی بریانی کے بعد، وہ سنا ہے اسٹوڈنٹ بریانی کا. تو وہاں سے شروع کرتے ہیں. یار یہ اسٹوڈنٹ بریانی، مجھے صرف یہ پتا تھا کہ یار صدر میں کہیں ایک ٹھیلا لگتا تھا، کچھ اس طرح کی کہانی تھی. آئی ڈونٹ نو، کچھ اس پہ روشنی ڈالے یار. میں بالکل بتاؤں گا. میرے لیے اعزاز ہے یہ کہ آپ نے مجھے یہ ساری باتیں بتانے کا موقع دیا. اٹ از ریئلی اے نائس پلیٹ فارم کہ جہاں پر ہم اتنے سارے اچھی آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو آپ کے پوڈ کاسٹ کو اور اس کو سن رہے ہیں. تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے یہ باتیں بتانے کے لیے کہ میں اسٹوڈنٹ، ظاہر ہے میں اسٹوڈنٹ بریانی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو میں اسٹوڈنٹ بریانی کی بات کروں گا آپ سے. وہ تمام باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جو کہ جس پر ہمیں فخر ہے. ہوں. اسٹوڈنٹ بریانی کو جو شروع کیا گیا ہے وہ میرے فادر نے شروع کیا اچھا، ماشاء اللہ. کراچی میں. ان کا تعلق دہلی سے ہے، انڈیا سے وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے. لیکن وہ پری پارٹیشن آ گئے تھے، یعنی پارٹیشن سے کچھ ٹائم پہلے ہی آ گئے تھے. صحیح. اور جب وہ آئے تھے تو ظاہر ایک بہت چھوٹی سی عمر کے ایک جوان لڑکا تھا، کم عمر لڑکا تھا، اور کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا. انہوں نے یہاں آ کر چھوٹی موٹی مزدوریاں کی، محنتیں کی، کوشش کی. ظاہر ہے کیونکہ میں بہت ہی فخریہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے سیلف میڈ قسم کی شخصیت تھے کہ جن کو کوئی فیملی سپورٹ نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہم بہت زیادہ کوئی پیچھے سے کوئی ایسے لوگ تھے وہ اور کہ بلکہ جن جو پری پارٹیشن جو لوگ یہاں پہ آ بھی گئے تھے یا پارٹیشن کے بعد بھی، تو وہ سب کچھ ہی آلموسٹ اپنا چھوڑ چھاڑ کے ہی آئے تھے بالکل بیچارے. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. چونکہ وہ ہمیں اکثر یہ باتیں بتایا کرتے تھے. کبھی اگر کسی اچھے ماحول میں اور خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوتے تھے تو بتاتے تھے کہ جب میں پاکستان آیا تو میری سوائے 2 کپڑے جو میں نے جسم پہ پہن رکھے تھے، یہ میری پراپرٹی تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. اور میرے پاس بس یہ ایک عزم تھا کہ بس میں نے محنت کرنی ہے. وہ بڑا بلیو کرتے تھے، ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور محنت پہ بلیو کر کوشش کرتے تھے کہ وہ کام کریں. جب وہ یہاں آئے، ظاہر ہے انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی مزدوریاں کرنی شروع کی. ان کو کچھ چھوٹے 4 آنے بتاتے ہیں کہ مجھے ملتے تھے ایک دہاڑی کے روزانہ کے، اور میرے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی. اور میں کراچی کی اسٹریٹس پر، بالخصوص جو امپریس مارکیٹ کے سراؤنڈنگ ایریا میں وہ ہوا کرتے تھے. اور بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جب کام سے چھٹی کر کے آتے تھے تو وہ اکثر آ کر وہ امپریس مارکیٹ کی سیڑھیوں پہ جو ٹاور، امپریس مارکیٹ کا ٹاور ہے، اس پہ سو جایا کرتے تھے کیونکہ ان اچھا. کے پاس گھر نہیں تھا. صحیح. اور ہوم لیس تھے وہ یقیناً اس معاملے. تو پھر اس کے بعد صبح جو ہے وہ جب مارکیٹ کھلتی تھی 6 o'clock، تو وہ چوکیدار اٹھا دیا کرتا تھا کہ بھائی اٹھ جاؤ. اور بھی کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہوں گے تو وہ لوگ اٹھ جاتے تھے اور پھر واپس، پھر وہ کہتے تھے میرے پاس کوئی اور نہیں ہوتا تھا، میں دوبارہ اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور مزدوریاں کرتے کرتے، لیکن شوق اور پیشن یہ تھا کہ کام جو ہے وہ
اپنا کرنا ہے ہوں، اور اس میں نے محنت کرنی ہے. ہمیشہ سے ایک ویژن تھا ان کا یہ. اینی وے وہ انہوں نے کچھ کام کرتے رہے, پھر کچھ پیسے جمع ہو گئے, اس سے کچھ چھوٹا موٹا کچھ کام کر لیا, اس میں کوئی نفع نقصان ہو گیا, پھر اس سے کچھ چیزیں. تو یہ ڈفرینٹ فیزز جو ہے وہ چلتے رہے. اسی دوران جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی شادی ہو گئی, اور پھر وہ جناب اپنے کچھ. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس معاملے میں کیونکہ محنت بہت کرتے تھے, لگن کے ساتھ کام کرتے تھے, اور تو ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کامیابی بھی اس طرح کی دیتا تھا. یعنی وہ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ کام جو ہے وہ اس میں ان کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی تھی. صحیح. میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو پہلا کاروبار کیا تھا, سوری بات لمبی ہو رہی ہے, نہیں ویری سر، سوری, لیکن پوڈ یہ کہ میں کاسٹ آپ کے لیے رکھی ہی اسی لیے ہے جی. کیونکہ مجھے یہ تو پتا تھا نا کہ ہوں. اسٹوڈنٹ بریانی کی اور بریانی کی بہت رچ ہسٹری ہے نا. تو وہ بیسیکلی دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے اگر میں ایک چھوٹا سا ولاگ ریکارڈ کر لیتا. صحیح. تو پوڈ کاسٹ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ڈیٹیل میں بتائیں. جی, تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کچھ پیسے تھوڑے سے جمع ہو گئے ان کے پاس, ہوں قریباً بتاتے ہیں کہ 150 روپے میرے پاس جمع ہو گئے, ہوں اور بولا میں نے اس سے ایک چھوٹی سی ایک پان کی دکان خرید لی, ایک دکان خرید لی چھوٹی سی, اور میں نے اس میں پان کا کاروبار کرنا شروع کر دیا. اور اس میں مجھے وہ خریدنے کے بعد مجھے اسٹیبلش کر کے مجھے اتنے پیسوں کی وہ پڑی, اور اس کے بعد وہ کام کرنا شروع کر دیا. کام کرتے کرتے انہوں نے جو ہے کام اس طرح سے نہیں چل رہا تھا ان کو, لیکن یقین اللہ پہ تھا. الحمدللہ انہیں وہ بس دعائیں یہی کر رہے ہوتے تھے, کہتے تھے کہ یار کسی طرح سے اسٹیبلش ہو جاؤں اس کے اندر, کہ مجھے میری ایک شناخت بن جائے, میرا ایک کام بن جائے. بائی دا ٹائم الحمدللہ اس کے اندر انہیں اس قدر کامیابی ملی کہ میرے فادر جو فاؤنڈر آف اسٹوڈنٹ بریانی, ان کا نام محمد علی ہے, تو وہ اچھا محمد علی پان والا مشہور ہو گئے اس اچھا بوری مطلب بازار کے علاقے میں. بریانی سے پہلے ایک سکسیس اسٹوری ہاں, پان کی بھی پان ہے. کی ہے جناب. تو وہ پان کی دکان چلاتے چلاتے ہاں انہیں جو ہے وہ محمد علی پان والا مشہور ہو گئے. ہوں بوری جتنے تھے آس پاس کے اطراف کے, وہ وہاں سے کیونکہ یہ بھی ایک آرٹ تھا ہوں کہ وہ پان جو بنا رہے ہوتے تھے اس کو کتھا کس طرح بنایا جاتا ہے, اس ایگزیکٹلی. کا اور وہ بنایا جاتا ہے. یعنی جو لوگ کھاتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بہت اچھی طرح پتہ ہے. اور اس زمانے میں میرے خیال میں ایزیلی ساری چیزیں یہ اویلیبل ساری نہیں ہوتی چیزیں تھی تو سب اویلیبل خود ہی تھی. ہاں بنایا کرتے تھے جی, لوگ. ہاں جی, تو وہ بنایا کرتے تھے. اچھا والدہ ہماری جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھرپور سپورٹ کرتی تھی ہوں بیک اینڈ کے اوپر, جس قدر بھی انہیں ضرورت ہوتی تھی کسی بھی طرح سے, ان اینی مینرز انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح محنت کی. بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ ہم یہ اصل میں جو آج ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں سب ان کی محنتوں کا پھل بالکل ہے, بالکل. اور جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ باتیں ڈسکس کریں. ہوں تو پھر یہ ہے کہ وہ کام کرتے کرتے وہ اس قدر کام مطلب فلرش ہو گیا. بہرحال پھر انہوں نے جو ہے اس کام کو جو ہے وہ اس کے بعد ایک اور کام انہوں نے شروع کر دیا. تو اس طرح سے کرتے ہوئے انہوں نے ایک جنرل اسٹور, ایک گروسری مارکیٹ, ایک اسٹور بنا لیا. ہوں اور گروسری اسٹور جو ہے وہ بھی بہت اچھا چلنے لگا ٹائم کے ساتھ ساتھ, صحیح. کیونکہ وہ بڑے معیار کا کام کرتے تھے, بہت ہی کم پیسوں میں نفع کے ساتھ کام کرتے تھے. ان کا ایک ہمیشہ وہ ماسس کو کیٹر کرنے کا ان کی خواہش ہوتی تھی. تو جیکب لائن کے جس جگہ پہ پرانا اسٹوڈنٹ بریانی کے بھی ہوا کرتا تھا ہمارے بچپن میں, ایگزیکٹلی اسی جگہ پر یہ ہمدرد کریانہ اسٹور ہوا کرتا تھا. اچھا, ہمدرد کریانہ اسٹور میں طریقہ یہی تھا کہ وہاں آس پاس جو لوگ جیکب لائن میں رہتے تھے وہ ہوں ایسے تھے کہ روزانہ دیہڑے دار طبقہ تھا. صحیح. یہ کام کرنے کے لیے صبح کو جاتے تھے کام کرنے, شام کو پیسے کما کے آتے تھے. تو صبح وہ جاتے ہوئے اپنے لیے اپنا راشن لے جاتے تھے دن بھر کا کھانے کا, اور شام کو آتے ہوئے وہ ادائیگی کر دیا کرتے تھے. کوئی ایک ہفتے بعد ادا کر دیا کرتا تھا. لیکن کام ماشاءاللہ ایسا زبردست چلتا تھا کہ وہ والد صاحب کو ہمارے جو ہے وہ پرچیزنگ سے ہی فرصت نہیں ہوتی تھی, ماشاء اور اللہ ماشاءاللہ گڈ. کافی سارے اسٹاف ہوا کرتا تھا, اور ایک اچھا ٹرن اوور تھا کام کا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایوب خان کے دور میں انہوں نے یہ جیکب لائن کی جتنی بھی آبادی تھی, چونکہ کچی آبادی میں آتی تھی, تو انہوں نے اس کو انہوں نے شفٹ کر دیا, لانڈی کورنگی آباد کیا. دور شہر سے جا کر ایک ہوں علاقہ ہے لانڈی کورنگی, کراچی کے سب لوگ طرح بالکل جانتے ہیں. بالکل. آج کل وہ ایک ہیوج جو ہے وہ ویل ٹاؤن بن چکا پاپولیٹڈ ہے, ایریا ویل ایگزیکٹلی. پاپولیٹڈ ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں. اس زمانے میں وہ جگہ بالکل غیر آباد علاقہ تھا وہ,
تو انہوں نے یہاں کی آبادی کو لے جا کے اور وہاں آباد کر دیا ان علاقوں میں. ایسا کرنے سے اب فادر کے جو میرے بزنس تھا، جو کاروبار تھا، وہ بالکل ایک دم سے ختم ہو گیا اچانک. تو اب کیا ہوا جناب، کام ظاہر ہے کسٹمر ہوگا تو کام ہوگا، کسٹمر ہی سارے کے سارے چلے گئے. صحیح. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں نے آ کر ظاہر ہے جو بھی کچھ اگر ان پر کوئی چھوٹا موٹا اگر کوئی پیسہ سامان لے کے گئے تھے جس کے پیسے انہوں نے ادا نہیں کیے تھے، تو وہ آ کر وقتاً فوقتاً کبھی کبھار وہ پیسے دے جایا کرتے تھے اگر کسی کے پاس باقی تھے تو. ویسے پھر ہوا یہ کہ وہ سامان جتنا بھی تھا وہ اسٹور میں پڑا رہا اور اسٹور بند رہا. ہوا یہ کہ ہمارے نزدیک میں ایک ریسٹورانٹ ہوا کرتا تھا ایگزیکٹلی ہمدرد کریانہ اسٹور کے اپوزٹ سائڈ میں. اس کا نام تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں یا بھول نہیں رہا ہوں، تو محمدی ریسٹورانٹ. صحیح. محمدی ریسٹورانٹ میں جو ہے وہ علاقے میں خاصا، کیونکہ وہاں پہ جو کک تھا وہ وہاں کا وہ خاصا مشہور آدمی تھا اور اس کے وہ لوگ کھانا اس کو پسند کیا کرتے تھے. صحیح. سوری آپ کی یہاں بات کاٹ رہا ہوں، یہ کس سن میں ہیں ہم لوگ اس وقت؟ ہم 1968-69 کی بات کر رہے ہیں آپ کو نا. صحیح. تو اس ٹائم پر ہوا یہ کہ ہمارے پاس ظاہر سارا سامان گروسری کا، مسالہ جات اور دیگر چیزیں موجود تھیں. تو وہ سامان جو ہے وہ ان ریسٹورانٹ کے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ ہمیں لکھوا دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے کہ یہ وہاں پر چلے جاتا کرتا تھا. شام کو ان سے وہ پیسے لے کر آ جایا کرتے تھے. صحیح. تو کسی دن جو ہے وہ میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ جب شام کو ان سے پیسے لینے کے لیے گئے تو اس کا جو استاد کا جو رویہ تھا ذرا نامناسب تھا اور انہوں نے غصے سے جو ہے نا ان کو بھائی کو جھڑک دیا. تو اور فادر کو میرے بھائی نے آ کے جب یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے وہ انہوں نے میرے ساتھ بد زبانی کی ہے یا اس قسم کی بات ہوئی ہے، تو ان کو بڑا غصہ آیا. اچھا، میرے والد بہت غصے کے سخت آدمی تھے اور بالکل کمپرومائز نہیں کرتے تھے کبھی کسی بات میں. انہیں اس بات پہ بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کر لٹرلی اس آدمی سے کہا اور اس کے ریسٹورانٹ کے مالک سے کہا کہ سیٹ تم جو یہ اس ٹائم یہ لینگویج چلتی تھی کہ سیٹ یہ جو تم ریسٹورانٹ چلا رہے ہو، تم کو نہیں پتا کہ میں جو ہے نا تمہارے مقابلے پہ ریسٹورانٹ چلا کے بتاؤں گا، تم کو بتاؤں گا کہ ریسٹورانٹ چلتا کیسے. صحیح. تو یہ جو بات تھی نا، انہوں نے یہ بات غصے میں آ کر نا اور یہ کہہ کے چلے گئے. اور بس انہوں نے آ کر، اچھا چونکہ انہوں نے جب وہ آئے تھے پاکستان مائیگریٹ کر کے اور وہ چھوٹے چھوٹے مختلف ریسٹورانٹس میں اور اس میں کام کرتے تھے، تو ایک شوق تھا ان کو چیزوں کا، نئی نئی چیزیں کریٹ کرنے کا اور وہ کرنے کا اور کام کرنے، انہیں سمجھ تھی، تجربہ تھا. تو یہ بات کہہ کر وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر گھر میں آ کے، ساتھ ہی گھر تھا، پیچھے گھر تھا، آگے اسٹور تھا. انہوں نے کہا کہ جناب کہ بھائی وہ اس کو بند کریں، ہم ریسٹورانٹ کھولیں گے. تو سب پریشان کہ بہن بھائی جو بھی لوگ تھے جو مجھ سے بڑے تھے اور جو اس وقت سمجھدار تھے اس طرح سے کہ یہ کیا ہو. نہیں، جتنا بھی سامان ہے اس کو اٹھائیں اور پیچھے گھر کے کمرے میں رکھیں. اور چند ہی دنوں میں انہوں نے اس سارے سامان کو اٹھا کر پیچھے کمرے میں رکھے اور اس اسٹور کی جگہ کو ایک چھوٹا سا ایک کیفیٹیریا ٹائپ کا، ایک ریسٹورانٹ ڈھابا ٹائپ کا ایک بنا کے رکھ دیا. وہی ٹین کی چادریں، وہی کچا سا گھر، وہی بہت جو ہے اس طرح کا. اور ہوا یہ کہ جو میری بڑی بہنیں اور بالخصوص میری امی اور بڑے بھائی، ان لوگوں نے سب نے جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ رول پلے کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے کہ سب اسکول گوئنگ تھے بہن بھائی، اور جو ہے وہ ابا جی نے، امی ان کو اور پیچھے بہنیں وغیرہ مل کر کھانا وغیرہ پکایا کرتی تھیں. اور ساتھ ہی ان کو جو ہے نا وہ آگے سے انہوں نے ریسٹورانٹ جو ہے وہ اچانک، یعنی جب شٹر کھلا سامنے سے، جب گیٹ اوپن ہوا تو وہ اسٹور سے ریسٹورانٹ بن گیا تھا. اور انہوں نے ایک بورڈ لکھ کے لگا دیا کہ اس کا نام رکھا انہوں نے کہ کیفے اسٹوڈنٹ. اچھا. اب انہوں نے جب کیفے اسٹوڈنٹ رکھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیفے اسٹوڈنٹ کا کیا مطلب، مطلب کیفے تو ہے، کیفے کچھ بھی ہو سکتا تھا، وائی کیفے اسٹوڈنٹ. تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب یہ جو میں کام کر رہا ہوں، میں کیونکہ اطراف میں بہت سارے اسکولز اور کالجز وغیرہ تھے، سینٹ پیٹرک تھا، بی ایم بی تھا، میری کلاگو تھا اور جیکب لائن اسکول تھا اور اس طرح سے کئی سارے اور کچھ کالجز وغیرہ بھی تھے.
تو کیونکہ یہ وہ اسپیشلی یہ جو جیکب لائن کا جو سراؤنڈنگ کا ایریا تھا یہ وہ گڑھ تھا جہاں پر کہ لوگ کہیں بھی رہتے تھے زیادہ تر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے اطراف کے ایریا میں بالکل ہی آ رہے بالکل. ہوتے تھے. میں سینٹ پالس تھا ہاں اور یہ بی میری ایس وغیرہ کلاک تھا اور اس وقت. بی وی ایس بھی تھا. بالکل جناب اچھا بالکل, چونکہ یہ تو انگریزوں کے زمانے کی ہاں ہاں بلڈنگ ہاں میں بنی ہوئی ہیں اور یہ سب. شاید تو پارسی اب اسکول تھے نا. ایگزیکٹلی جی ہاں پارسی اسکول تھے, کرسچن مشنری اسکولس تھے. صحیح صحیح تو یہ صحیح. سارے جو اور ہے میرے خیال وہ میں اس زمانے میں وہاں پہ پارسی کمیونٹی بھی بہت زیادہ خاصی تھی ہماری. ایگزیکٹلی یہ پرانے اسٹوڈنٹ بریانی کے ساتھ میں ایک بہت بڑا پارسی کمپاؤنڈ تھا جس اچھا کو ہم جو شاید اور وہ ایگزیکٹ وہ پیورلی پارسیوں کے لیے تھا اور آج تک وہ کمپاؤنڈ آباد ہے. اب بہت کم لوگ ہو گئے ہیں, ظاہر ہے پارسی کمیونٹی بہت کم ہو گئی ہے, زیادہ تر لوگ چلے گئے وہاں سے یا وہ خیر. تو جب انہوں نے وہ ریسٹورینٹ کو کھولا تو انہوں نے لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ جناب کہ اس زمانے میں یہ بات میں بات کر رہا ہوں 1969 کی. تو جب 1969 میں انہوں نے یہ ریسٹورینٹ کھولا تو اس پہ ایک ٹین کے بورڈ پر انہوں نے ایک لکھ کر کے لگایا, عبارت تھی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے 25% کی رعایت. ہاں ہاں تو یہ وہ ان کی مارکیٹنگ ٹیکنیک تھی یا وہ تھی یا ویژن تھا جو کہ جس کو صحیح. وہ سوچتے ہوئے آئے اور انہوں نے اور وہ جو ان کے ذہن میں تھا جو کہ وہ جلدی سے بتاتے نہیں تھے کوئی بھی بات, اور وہ اپنے ذہن دل میں رکھ کر اس بات کو لے کے چلتے تھے. اور پھر انہوں نے مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور آ کر افتتاح کریں جگہ کا. اچھا تو علاقہ کے معززین وغیرہ جمع ہوئے, انہوں نے افتتاح کیا. لوگ دیکھتے رہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, اور لوگوں نے جو ہے وہ آنا شروع کر دیا. اب کھانے میں جو ہے ظاہر بریانی سے لوگ بہت زیادہ واقف نہیں تھے, اور کھانے میں جو لوگ ریسٹورنٹ میں آتے تھے یا کیفے میں آتے تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ چند قسم کے سالن اور روٹی اور یہ چیزیں ملیں گی. تو لیکن چاول کی ڈش بھی بنائی جاتی تھی اور سب چیزیں بہت ہی بہترین طرح سے کر کے. مجھے اگر غلط نہیں ہوں یا میں بھول نہیں رہا ہوں تو وہ بتاتے تھے کہ 12 آنے کی بریانی ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ, جو ہم ایک پلیٹ بریانی بناتے تھے. اور اس میں بھی ہوتا یہ تھا کہ کچھ پلیٹیں بک جاتی تھیں اور کچھ پلیٹیں بانٹ دی جاتی تھی اور وہ بس یوں چلتا رہتا تھا. تو وقتاً فوقتاً چونکہ وہ 25% کا جو کی ٹیکنیک تھی نا اور وہ جو ان کی مارکیٹنگ ٹول تھا نا وہ ہٹ ہو گیا. وہ ایسے ہٹ ہوا کہ جو اسکول کے جو ٹیچرز بھی تھے نا وہ بھی اسٹوڈنٹ کارڈ بنا کر آنا شروع ہو گئے, اوف. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کو انجوائے کریں, 25% کی رعایت, بگ ڈسکاؤنٹ. کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس ٹائم پر کوئی رعایت دینے والا ٹیکنیک وہ کانسیپٹ نہیں تھا. کانسیپٹ ہی نہیں تھے نا. بالکل. ایگزیکٹلی. لیکن یہ جو ٹیکنیک تھی ان کی ایسی ہٹ ہوئی. اچھا اب جی کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہاں یار یہ آدمی تو ظاہر اسٹوڈنٹ نہیں ہے لیکن آ رہا ہے, کہہ رہا ہے, کوئی بات نہیں ان کو رعایت دیجیے. صحیح. تو وہ جناب جوک در جوک لوگ ادھر آنا شروع ہو گئے. اچھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بریانی ابھی بھی نہیں بکی ہے ہماری. اچھا اب بریانی کے علاوہ دیگر چیزیں پک رہی ہیں کیونکہ اس میں صحیح. ماں کی اور وہ بہنوں کے ہاتھ سے جو بنا ہوا جو بالکل گھر کا جو کھانا. جی ایگزیکٹلی جس کو جو نا وہ جو ٹیسٹ ہوتا تھا نا, جی شکریہ, وہ جو ٹیسٹ ہوا کرتا تھا وہ لوگوں کو بہت پسند آتا تھا اور پرائس بھی ریزنیبل تھی صحیح. اور اس میں ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا تھا. تو لوگ اس طرح سے آنا شروع ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن ایک یہ ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ جو لوگ بھی ریسٹورینٹ چلاتے ہیں یا وہ ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے ہوگا کہ تندور کا جو نا ایک بہت بڑا رول ہے ریسٹورینٹ کے اندر. تو ہوا یہ کہ ایک دن, اچھا تندور والے کا ایک طریقہ کار ہے کراچی میں اور شاید باقی جگہوں پہ بھی کہ وہ کام کر کے اتریں گے, وہ تنخواہ مہینے پہ نہیں لیتے, وہ ایوری ڈے اچھا دہاڑی لیتے ڈیلی ہیں, ویج ہوتا ہے. ڈیلی ویج پر. صحیح. اب وہ ڈیلی ویج ان کی وہ ٹیکنیک ہوتی کہ جی اب وہ کسی بات پر بجی نے کے ساتھ ان کی کوئی ناراضگی ہوئی ہوگی یا کوئی بات ہوئی ہوگی, کام کرتے ہوئے ہو جاتا ہے. تو اس نے کام ختم کرتے کے ساتھ جب وہ لوگ اتری ٹیم تینوں لوگوں کی, انہوں نے آ کے اپنے پیسے لیے اور پیسے لے کے انہوں نے کہا کہ سیٹ ہم کل سے کام پہ نہیں آئیں گے. تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں آنا کام پہ. تو پیچھے جو میرے بڑے بھائی جاوید بھائی کھڑے تھے اور جاوید بھائی نے ابا جی کو خاموشی سے جو ہے ان کو سرگوشی میں کہا کہ بھائی اگر تندور والا نہیں آئے گا تو ریسٹورینٹ کیسے چلے گا. بالکل کیونکہ موسٹلی سالن بن رہے ہیں, سالن بکنا ہی ایگزیکٹلی ان کے ساتھ تو روٹی مسٹ ہے. اور اکثریت لوگوں کی وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ سالن کے بغیر ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. بالکل. تو انہوں نے کہا, تو ابا جی نے کہا کہ کل بریانی بیچیں گے.
او سر کل بریانی بیچیں گے. اب انہوں نے جناب, اور یہ کیفے کو کھلے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ شاید بہت ہی انیشیل اسٹیج کی بات ہے, شاید اچھا. سال بھر کے اندر اندر کی بات ہے یہ, کہ اور جب یہ انہوں نے باتیں کیوں ہو رہی تھی. اسٹرائک کی یہ نہیں پتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی گرمی میں کام کر رہا ہوتا ہے, ہاں. اور کوئی مزاجتاً ٹھنڈا آدمی ہوتا ہے, کوئی سخت ہوتا ہے, کوئی غصے والا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ بات کیا تھی, لیکن کوئی بات یقیناً ایسی تھی کہ جو اس نے کہا کہ جی سیٹ ہم کل سے کام پہ نہیں آئیں گے. اب اس نے تو یہ بات کہہ کے چلا گیا کہ بھائی میں نے بلیک میل کروں گا, یا یہ مجھ سے معذرت کریں گے, یا مجھے کہیں گے, یا میرے پیسے بڑھائیں گے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کمپرومائز نہیں کروں گا, اور انہوں نے کہا جی کل ہم بریانی بیچیں گے. اب اگلے دن کیا ہوا جناب, امی جی نے ہماری اور بہنوں نے اور بھائیوں نے, سب نے, والد صاحب نے مل کر, میں نے بولا بھائی ہم آج جو ہے نا سالن کوئی نہیں بنے گا. انہوں نے کچھ بریانی کی تیاری کر لی اور کہا کہ جی آج بریانی بنا. اب کسٹمر آ کے ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے, آ کے پوچھتا ہے کہ کھانے میں کیا ہے, تو ٹیبل بھائی والا ہوتا کچھ تھا. اندازہ ہے, آئی نو جی اٹس اے جی. ویگ میموری, لیکن کچھ اندازہ ہے وہ جو پہلی بریانی بنی وہ تقریباً کتنی کلو کی بنی ہوگی, یا کتنے لوگوں کو سرو کرتی ہوگی؟ دیکھیں جتنا ایز آف مائی نالج ہوتا یہ جب کیونکہ جی یقیناً ہاں آپ لوگ چھوٹے ہوں گے شروع, بہت. جی جی, 2 کلو چاول کی بریانی, 3 کلو چاول کی بریانی, ایسے وہ بریانی بنا کرتی تھی. اور وہ اور عموماً ایک رجحان تھا کہ بس بریانی چاول اگر کھانے تو صرف دوپہر میں کھانے, رات میں نہیں کھانے. بالکل بالکل. یہ یہ ایک, کانسیپٹ میرے خیال میں شاید ناٹ اونلی دہلی, یہ لکھنؤ کا بھی ہے, جی جی, یہ سارا وہاں سے ہاں یہیں آیا, کراچی جی میں آیا جی یہ. جی, ظاہر ہے ہمارا سارا فلیور تو اسی طرف کا ہے نا. تو اب خیر, اب ہوا یہ کہ ہم دوبارہ یہاں پر, اس دن انہوں نے بریانی کی تیاری کر لی. اب کسٹمر آ کر ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ویٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کھانے میں کیا ہے, وہ کہتا ہے جی کھانے میں بریانی ہے. صحیح. تو کسی نے کہا کہ بھائی کیوں سالن نہیں بنایا, ہاں, یا کسی نے یہ کہا کہ بھائی بریانی یہ کیا یہ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ صحیح یہ صحیح کیا صحیح. ہوتی ہے. اچھا, اس کا کہا کہ نہیں جی آج جو ہے نا صرف کھانے میں ایک ہی آئٹم ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ لوگ جو ہے ان میں سے چند لوگ اٹھ کے شاید چلے گئے ہوں گے, لیکن اکثریت جو بیٹھ جاتے ہیں نا کہ چلو یار آج بریانی کھاتے ہیں. تو خیر پھر ان کو بریانی, جس نے بھی مانگی بریانی, تو ان کو دی گئی. ظاہر ہے کہ اس کے لوگوں نے کھائی, اکثریت نے اس کو پسند کیا. کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یار رات کے قورمے میں چاول دم کر لگا دیا آپ نے. اچھا. کسی نے کہا یار بریانی میں آلو کب ہوتے ہیں. ہاں, لیکن جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا رہنے والا آدمی بغیر آلو کے بریانی یہ کبھی نہیں اس کھاتا. کی ابھی ہم یہاں پہ بات نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے, یہ اہم سوال ہے, اور یہ آئے گا اسٹوڈنٹ کی ہسٹری کے بعد. انشاءاللہ. چلیں کنٹینیو پلیز. تو اس دن جو ہے وہ یہ رہا کہ جناب 5-6 پتیلے جو ہے جیسے 5-5 کلو والے جو ہے وہ بک گئے. اور یقیناً آس پاس سے وہ تندور والے نے بھی پوچھا ہوگا کہ کیا ماجرا ہے یار, آج ہوٹل بند ہوا ہوگا. تو ایسا جب انہیں پتہ چلا کہ یار آج تو ریسٹورنٹ تو کھلا ہوا تھا, ہاں, تو ان کی بھی جو بدماشی تھی اور تمنگری تھی وہ ختم ہو گئی وہاں پر آ کر. خیر, تو اس طرح سے لوگوں کو نا یہ بریانی کا ذائقہ پتہ چلنا شروع ہوا آہستہ ایگزیکٹلی. آہستہ. اچھا, ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ کبھی شاپنگ بیگ پرنٹ نہیں کیا گیا, کبھی کوئی لیفلیٹ پرنٹ نہیں کیا گیا. وہی صحیح. ٹین کا بورڈ ہوتا تھا, اور وہی ٹین کی چھپرے ہوتے تھے, جب بارش ہوتی تھی تو پانی سے ٹپک رہی ہوتی تھی, اور ہاں, وہی طریقہ ہوتا تھا کام کرنے کا, بہت ہی سیدھا سادہ سا. لیکن ان کا ایک ابا جی کا ایک وہ تھا کہ نہیں جی کوالٹی میں کوئی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا ہے. کمپرومائز نہیں ہے. اچھا, اچھا, یہ پہلی جو بریانی بنی وہ چکن تھی یا مٹن تھی؟ سب سے پہلے جو شروع بریانی بنائی گئی وہ مٹن بریانی تھی, اور اس کے بعد جب صحیح بریانی بنانے ہاں, کی آئے گی تو پھر بریانی بیف میں شروع ہو گئی. ایگزیکٹلی. میں ابھی جی یہی کہنے والا تھا آپ سے کہ جی ہاں. چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق دہلی سے ہے, اور میرا اگلا سوال بھی یہی تھا بیسیکلی کہ دہلی کلیم کرتا ہے کہ بریانی وہیں سے آئی ہے, صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ اصلی بریانی جو ہے وہ بیف بریانی کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا سوال پوچھنے کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا کہ چکن تو بہت بعد میں آئی, اس سے پہلے بیف یا پھر مٹن کی بریانی ہوا کرتی تھی. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں خاصا پرانا آدمی ہوں اس کام کا, میں کیونکہ پیدا ہی میں اس کام میں ہوا, بالکل. اور کام صرف اس کام کے کوئی اور کام نہیں کیا. تو میں جتنا جو میری نالج ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے. تو بیف بریانی
اچھا، اور بیف بریانی بنتی تھی وہ، اور بیف بریانی بھی خاص بچیا کے گوشت کی، نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ اس میں ہڈی والا سینے کا گوشت، جو اس کی جو ٹیکنیک جو ہوتی ہے نا. دوسرا تیسری اہم بات کہ اس ٹائم پر سوئی گیس نہیں تھی ہمارے اچھا علاقے میں نا، شہر میں صحیح. نہیں تھی. تو وہ جتنا بھی کام ہوتا تھا لکڑی کے اوپر اور کوئلے کے اوپر کام ہوتا تھا. ظاہر ہے بڑی بڑی بھٹیاں، پھر وہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی چلی گئی ہاں اور کام بڑھتا چلا گیا، ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے یہ چیز جو ہے نا پروموٹ ہوتی رہی. کسی نے بھی کسی کو پوچھ لیا، یار تو نے فلانی چیز کھائی ہے، فلانی بریانی کیونکہ کھائی ہے، نو سوشل تو میڈیا، نو کسی مارکیٹنگ، کو نہیں پتا. نتھنگ ایلس. تو لوگوں کو بس ایک بات پتہ چلنی شروع ہو گئی، اور لوگ اور ظاہر ہے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، یا تو کوئی بس میں آتے تھے. مجھے بہت سے لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ یار ہم اسکول میں پڑھتے تھے یا کالج میں پڑھتے تھے، تو ہم لوگ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے آتے تھے، بس بالکل. میں بیٹھ کے آتے تھے، اور امپریس مارکیٹ کے پاس اتر کے اور وہاں سے آتے تھے، اور پلان بنا کے آ رہتے تھے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ بریانی کھانے جانا. مجھے اپنے بچپن کی ایک چیز یاد ہے، جب میں نے فرسٹ ٹائم اسٹوڈنٹ بریانی کھائی تھی، تھیلی میں آتی تھی وہ پارسل. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جبکہ وہ تو بہت مطلب، جب کی بات بتا رہا ہوں کہ مطلب جب تو اسٹیبلش تھی آلریڈی جی 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 اسٹوڈنٹ جی جی بریانی. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم اصل میں جیسے ابھی آپ نے کہا نا بریانی دہلی سے آئی ہے، یقیناً بریانی دہلی سے آئی ہے، لیکن آپ ہم اب ظاہر ہے آپ ٹریول کرتے ہیں ماشاء اللہ دنیا بھر میں مجھے بھی موقع جب کہیں ملتا ہے تو کہیں جانا آنا ہوتا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بریانی جو ہے نا پوری دنیا میں ملتی ہے، بالکل. اور بریانی کے نام سے ملتی ہے. مزے کی ہاں بات یہ، ہاں ہاں. آپ کیرلا چلے جائیں، انڈیا کے کسی پارٹ پہ چلے جائیں، حیدرآباد چلے جائیں، لکھنؤ چلے جائیں، بمبئی چلے جائیں، ممبئی جس کو ممبئی کہتے ہیں ہم، ہاں دہلی چلے جائیں، مطلب یو نیم اٹ، آپ کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں گے بریانی میں یا تو انڈا ڈلا ہوا ہوگا، بریانی بالکل. میں یا آلو ڈلا ہوا ہوگا، بریانی میں یا گوشت ڈلا ہوا ہوگا، یا بریانی پتے پر ہوگی، یا ہاں بریانی پلیٹ میں ہوگی، صحیح. بریانی تھیلی میں ہوگی، ہاں لیکن بریانی ہوگی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کہیں ٹریول کر رہا تھا، تو میں کہیں کسی فار ایسٹ کی کسی کنٹری میں تھا، تو میں نے کہا کہ یار چلو، میں نے اس سے دیکھا تو مینیو میں بریانی، میں نے کہا بھائی کیسی کون سی بریانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار جناب کہ بریانی ہمارے پاس، تو ان کے پاس اپنے ٹیسٹ کی بریانی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی فلیور آ رہا تھا. ریزن بہت سے ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی ریسیپی، ہر آدمی اپنے اپنی ریسیپی پہ کام کرتا ہے. بالکل. اور جو آدمی بھی اب ہمارے پاس، جب سے ہم مڈل ایسٹ میں کام کرنا شروع کیا ہے، ہمیں بہت سارے ہمارے انڈین کسٹمرز ہیں، تو وہ آتے ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن انہیں یہ ٹیسٹ پسند ہے. انہیں یہ چیز ممکن ہے انہیں وہ آلو پسند نہیں ہو، کیونکہ ایک صاحب نے ایک دفعہ کمپلین کی تھی کہ یار آپ کی بریانی، آپ اپنی بریانی کو فل کرنے کے لیے آلو ایڈ کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں آلو کے لیے انتظار کرتے ہیں بیچارے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار دو ڈالنا. صحیح. تو اس لیے جو ہے خیر، تو سر وہاں سے جو ہے یہ بریانی بکنا شروع ہو گئی، لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ چیزیں ہونی شروع ہو گئیں. تو اب جناب دور آ گیا کہ جناب کس طرح سے اس کو بنایا جائے. تو اچھا ابا جی، یہاں پہ ہاں جی جی، ایک سوال نکلتا ہے، بس وہ میری اس کے لیے ایکسائٹمنٹ کے لیے، وہ جو پہلا ایونٹ تھا جس دن صرف آپ کے ریسٹورینٹ پہ بریانی بنی، کسٹمرز کا کیا ریویو تھا اس دن؟ صرف مطلب کہ ادھر دے لائک اٹ اور ڈس لائک اٹ، کیونکہ جتنے منہ اتنی بات ہے، جی بالکل صحیح، ٹھیک بالکل. ہے نا؟ تو مطلب وہاں سے آپ کے والد صاحب کو موٹیویشن کیسے ملی کہ ہاں یار بریانی پہ کام کرنا ہے؟ دیکھیں جب ہم 100 لوگوں کو 100 یونٹ سیل کرتے ہیں تو 100 کے 100 لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. اب اس میں سیٹسفائی نہ ہونے کے نا کئی سارے ریزن ہو سکتے ہاں ہیں. ہو سکتا ہے اس کو ان کو ڈیزائرڈ مسالہ نہ ملا ہو، ہاں ان کو آلو نہ ملا ہو، ان کی بوٹی میں ہڈی زیادہ چلی گئی ہو، صحیح. ان کو کوانٹٹی کم ملی ہو، ان کے خیال میں زیادہ ہونی چاہیے تھی، کسی کو پرائس کا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت نے بریانی کو پسند کیا. اور چونکہ وہ فرم تھے، حاجی محمد علی صاحب میرے فادر، وہ اس بات پہ فرم تھے کہ بریانی انہوں نے اپنی طرف سے، کیونکہ وہ بڑے پیشنیٹ تھے اس کو لے کر نا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ بریانی کی جو دیگ چولہے پہ رکھی ہوئی ہوتی تھی اس کو اس وقت تک دم پہ سے اترنے نہیں دے دیتے تھے جب تک کہ ان کی اپنی پوری تسلی نہیں جاتی تھی کہ اب ٹیسٹ پوری طرح کھل کے آ گیا. او تو اب وہ اپنے ہاتھ سے کوک کر رہے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے بہت محنت کا کام تھا، بڑی بڑی 15 کلو چاول اکٹھا ڈال کر تو یہ پکانا. انیشیل ریسیپی کس کی تھی؟ مطلب میں نے آپ کی بتایا نا والدہ کی تھی؟ یہ ایکچولی تو میں نے جیسے بتایا کہ والد صاحب نے کام کیا، یہ والد صاحب کی ہی ریسیپی تھی.
اچھا انہوں نے چونکہ ریسٹورینٹس میں کام، کیونکہ انہوں نے جب کام کیا نا، صحیح جب ابا جی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریسٹورینٹ میں اپنے جو انہوں نے 4 آنے کی نوکری کی تھی، ہاں وہ انہوں نے ریسٹورینٹ میں کچن ہیلپر، ڈش واشر، کلینر اور یہ والے کام انہوں نے کرنے شروع کیے تھے. تو وہ کام کرتے کرتے انہیں چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں. ظاہر ہے انہوں نے ہو سکتا ہے اس سے ملتی جلتی چیز کہیں کھائی ہو کہیں پر. تو میں یہ تو کلیم نہیں کر سکتا کہ اسٹوڈنٹ بریانی ہمیشہ اچھی بریانی بناتا ہے. صحیح ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ بریانی سے اچھی بریانی بنانے والے بھی لوگ ہوں، لیکن وہ کسی اور انداز سے مشہور ہوں گے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے جہاں کہیں پہ بھی یہ بریانی انہوں نے تھی، کیونکہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ کھانے کا نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا وہ تھا کہ جناب کہ ہم نے بس یہی کام کرنا ہے. وہ تو یہاں پر اپنے حصے کا رزق تلاش کرنے آئے تھے بالکل اور ان کو ملنا شروع ہو گیا، اور وہ الحمدللہ جو بھی ڈائریکشن تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیتے چلے گئے اور وہ کام بڑھتا چلا گیا. اب ہوا یہ کہ کام بڑھنا شروع ہو گیا اور جو ہے مین پاور ریسورس جو ہے وہ کم ہو گئی. اب وہ ہم سے اکیلے کام سنبھلتا نہیں تھا. اور بچے جو ہیں وہ کام کرتے تھے، یعنی جو میرے بڑے بھائی وغیرہ تھے، جس میں پرویز بھائی ہیں، جاوید بھائی ہیں، شاہد بھائی ہیں، زاہد بھائی ہیں، راشد بھائی ہیں، اس طرح سے ہم سب لوگ. تو ہم نے جب ہم کام کرنا شروع کیا تو سوری جب ابا جی کو یہ محسوس ہوا کہ یار اب ہم میرے پاس بہت مشکل ہو گئی ہے، تو یہ جو اصل میں ہم سب بھائیوں کا ایک طریقہ کار تھا، وہ یہ کہ صبح اسکول جاتے تھے، سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، بالکل اور اسکول سے آتے تھے، کتابیں رکھتے تھے، یونیفارم چینج کرتے تھے اور ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنے کام میں. اب کوئی بھی کام ان کے ذمے حصے آ سکتا تھا کہ بھائی تم نے بریانی نکالنی ہے، یا بریانی پکانے والے کا ہیلپر کا کام کرنا ہے، یا ویٹر کا کام کرنا ہے، یا کچھ اور کرنا ہے، جو بھی کام ہوتے تھے. تو اس طرح سے مطلب شروع سے آپ لوگوں کی تربیت ایسی تھی کہ یار چھوٹا کوئی کام نہیں ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں. کیونکہ آپ کے والد صاحب نے بھی وہ ساری چیزیں دیکھی تھیں اور وہ بھی وہیں بالکل سے اوپر آئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے، اپنے ہاتھ سے چیزوں کو بنانا، اپنے ہاتھ سے چیزوں کو خرید کے لے کے آنا، سر پہ وزن اٹھا کے لے کر آنا. یعنی میری بہن جو ہے ایک اکثر وہ مجھے بتاتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں سامنے سے امپریس مارکیٹ سے مسالہ کا وہ مجھے گٹھری ایک بنا کے دے دیا کرتا تھا دکاندار، میں رکھ کے سر پہ لے کر آتی تھی. تو ایک دکاندار یہ کہتا تھا کہ تمہارا قد اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ اوف تم جو ہے نا سر پہ وزن رکھ کے لے جاتی ہو. تو وہ اس نے آگے غصے میں آگے کہ اب میں نہیں لینے جاؤں گی. اور وہ مطلب ایکچولی یہ کنٹریبیوشن جو ہے نا، یہ ایک اکیلے آدمی کا کام نہیں. یقیناً اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ابا جی اور امی کی طرف سے آئی، ابا جی کی طرف سے آئی، اور پھر اس میں ظاہر ہے امی ہماری نے پوری طرح سے اس کے اندر وہ کیا، اور پھر سب بہنوں بھائیوں نے بھی اپنے اپنے ٹائم میں ایک پارٹ پلے کرتے کنٹریبیوٹ چلے کیا گئے، رول پلے ایگزیکٹلی. کرتے چلے گئے. اب تو وقت آیا کہ جناب اب میرے پاس بازو کون بنے گا مزید، مجھے تو فل ٹائم کام کے لیے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جناب تو اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، میٹرک کے بھی امتحان ہو رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ بھائی کوئی اسکول نہیں جائے گا اور سب کام کریں گے. مطلب ٹھیک ہے. اس ٹائم میں یہ وہ نہیں ہوتا تھا کہ جی کہ بچے جو ہے وہ پلٹ کے جواب میں کچھ کہیں بالکل یا کچھ. بالکل انہوں نے کہا نہیں جی جیسا کہہ دیا ویسا کرنا ہے. تو انہوں نے جو کام اسکول سے جو ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر تھے وہ لوگ میرے فادر سے لڑنے کے لیے آ گئے اس بات پر کہ تم کیسے آدمی ہو کہ اپنے بچوں کو تم پڑھنے نہیں دے رہے، اور تمہیں پتہ نہیں یہ بچے بڑے ذہین ہیں، یہ بچے بڑے آگے نکل جائیں گے، تو ان کو تم پڑھنے دو. بولا نہیں بھائی میرے کو مجھے کام کرنا ہے میرے صحیح پاس. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر پیٹ میں نوالا نہ ہو تو نیند نہیں آتی رات. صحیح تو خیر بہرحال پھر یہ ہوا کہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم میں لوگوں کی محبت کس طرح کی ہوتی تھی، کس بالکل صحیح لیول کہہ کی رہے ہوتی تھی کہ ایک ٹیچر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا تو. لیکن وہ کہتے نہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہر بچہ پڑھے، ہر بچہ جو ہے اپنا اور ان کو سب کا پتہ بھی تھا کہ کون کیسا ہے، پڑھائی میں کیسا ہے، کیوں نہیں آئے آج، تم کیوں نہیں آئے، تمہارے پیچھے ریزن کیا ہے. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا اور میرے ٹیچر نے اور پوچھا کہ فرائیڈے کا دن تھا، مارننگ میں اس نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، آج نماز کون کون پڑھے گا. تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے بچوں نے، میں نے نہیں اٹھایا. بھائی تم کیوں نہیں پڑھو گے؟ تو میں نے کہا جی مجھے گھر جا کے کام کرنا ہے، مجھے ہوٹل پہ میرے پاس مجھے تو کام کرنا ہے. بالکل میں مینٹلی ڈیسائیڈڈ تھا، یہ بات میں طے شدہ تھی بات کہ میں نے یہاں سے جانے ابا کے نے بعد بولا کیا ہے تو کرنا، بس. خلاص اس کے بعد کوئی اور ہاں بات نہیں ہے، ہاں اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے. صحیح تو میں اپنی بات بھی یہ کہوں گا، اور ظاہر سبھی لوگوں نے یہ کام کیا، میں اس میں کوئی میں اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیتا ہوں کہ ہم لوگ
اپنے فری ٹائم میں ریسٹورینٹ پہ بیٹھ کے اپنے ہوم ورک اپنا جو ہے وہ اسکول کا وہاں پہ کیا کرتے تھے. اچھا. تو یہ وہ دور تھے ہاں. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہم یہ ساری چیزیں جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہی. الحمدللہ اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں، یہ گاڑی اس طرح سے چل پڑی. اور صحیح. جو ٹول تھا برڈ آف ماؤتھ کا، ہاں. وہ اس قدر کامیاب ہوا الحمدللہ کہ لوگ شہر کے اندر تو اندر، لیکن اب شہر کے باہر سے بھی لوگوں کا فرمائش آنے لگی کہ جناب کہ بھائی اگر کراچی جا رہے ہو تو یار بریانی اسٹوڈنٹ کی لے کر آنا. یا کوئی آدمی یہاں سے جا رہا ہوتا تھا تو وہ یہ سوچ کے لے جاتا تھا، اور وہی تھیلی میں بریانی جو آپ نے ذکر کیا بالکل. کہ بریانی ہم لوگ اپنے ہاتھ سے پیک کر کے اور اپنے تھیلیوں میں دیا کرتے تھے. تو اصل جو بریانی بنتی تھی وہ بیف کی بنتی تھی، ہاں. لکڑی کے اوپر پکا کر کے بنتی تھی اور گھی میں بنتی تھی. اوہ. اس ظاہر انگریڈینٹ تو خیر اچھے ملتے تھے. پھر ایک ٹائم آیا کہ جو ہے وہ لوگوں کو ریڈ میٹ کی طرف سے وہ کیا گیا کہ جی کہ آپ یہ نہ کھائیں. اور ایک ٹائم میں گورنمنٹ نے اس کو بہت پروموٹ کیا جب انہوں نے یہ برائلر مرغی جو جی ہے جی جی جی. اس کو لانچ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کو چلائیں. تو اس کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک اور ٹول استعمال کیا کہ انہوں نے ہفتے میں 2 دن، منگل اور بدھ کا دن جو ہے وہ میٹ لیس گوشت ڈے کا کر دیا. ناغہ کر دیا. ایگزیکٹلی. گوشت کا ناغہ کر دیا، جو کسی نہ کسی صورت میں شاید آج بھی رائج ہے، لیکن اب شاید وہ والی باتیں نہیں رہیں. اب 7 دن بھی کام ہم کر سکتے ہیں. تو 5 دن ہم بیف بریانی بیچا کرتے تھے، اور 2 دن ہمیں ریسٹورینٹ کو آن رکھنے کے لیے ہمیں چکن بریانی چلانی پڑی. اچھا، کچھ لوگوں نے ظاہر ہے اکثریت بیف کو میں پرسنلی بیف بریانی پسند کرتا ہوں. اور لیکن بہت سے لوگوں نے جو ہیلتھ کانشیس تھے اور وہ تھے، اور ان کے حساب سے کہ بھائی لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ چکن وائٹ میٹ کھائیں اور یہ نہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں، تو انہوں نے جو ہے چکن بریانی. تو لوگوں کو پسندیدگی جو ہے نا دونوں چیزوں کی اپنی اپنی جگہ میں موجود. صحیح. ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں 7 دن کاروبار کرنا تھا. بالکل. تو 5 دن ہم بیف بریانی اور 2 دن ہم جو ہے وہ وہ چکن. چکن بریانی چلایا کرتے تھے. اور اس طرح سے جو ہے وہ چلتا رہا یہ معاملہ. تو پھر یہ ٹائم کے ساتھ، اچھا چکن بریانی کو پکانا نسبتاً آسان تھا، اس میں محنت تھوڑی سی کم تھی، اور وہ کک جلدی ہو جاتی تھی، اور ٹائم بھی کم لگتا تھا اس میں. تو آہستہ آہستہ جو نا رجحان جو شاید اس طرف زیادہ چلا. صحیح صحیح صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے عارف بھائی کہ وہ ہم اس لیول سے نکل آئے کہ وہ ایک اسٹور کا روم جو ہے وہ صاف کیا گیا اور ٹین کا بورڈ لگایا گیا. وہاں سے پھر میرے خیال میں اسی کے برابر میں کہیں بلڈنگ وغیرہ میں شفٹ ہوئے آپ لوگ. ریسٹورینٹ مطلب جو لاسٹ میں گیا تھا اسٹوڈنٹ بریانی، تو وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے وہیں اپنا 7 ڈے ہاسپٹل سے لیفٹ پہ ہی ہے نا وہی. تو کافی بلڈنگ مطلب فلورز پہ محیط ہے وہ بلڈنگ. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ وہاں پر پرانی جو جگہ تھی جی. وہ ظاہر ہے کہ اناتھرائزڈ ایریا تھا. وہ بالکل. کے ڈی اے کے ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا پارٹ تھا وہ حصہ. تو ہمیں یہ وہاں پہ ایک ٹائم پہ نوٹس ملا کہ بھئی آپ کو یہ جگہ چھوڑنی ہے، اور ہم اس جگہ پر کچھ اور وہ کریں گے. اور انہوں نے ہمیں اس کے بدلے کچھ جو ہے ہمیں لینڈ آفر کی کہ ہم آپ کو اتنی بڑی جگہ ہم آپ کو اس کنٹرول پرائس کے اوپر آپ کو پے کر کے آپ ہم سے بائی کرنی ہے، اور آپ وہاں پر بنا لیں. اس کا پھر ایک ٹائم چلتا رہا جی. کہ کورٹ میں کیس چلتا رہا. تو کورٹ نے ہمیں ایک ٹائم دیا کہ جی ہمیں آپ کو یہ جگہ دے دی ہے، آپ کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہے، آپ اس کو کنسٹرکٹ کریں اور آپ اپنی جگہ پہ شفٹ ہو جائیں، اس جگہ کو خالی کر دیں. تو اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت، اس ارینجمنٹ کے تحت وہ کام کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم وہاں پر دوسری جگہ پہ شفٹ ہو گئے سامنے صحیح اس صحیح کے صحیح. اپوزٹ سائڈ میں. اور پھر یہ کام اس طرح سے جو ہے وہ اپنی جگہ پر بڑھ گیا اور چل پڑا آگے. اب اس کے اندر ظاہر ہے پھر بہت ساری چیزیں آ گئیں. لوگوں نے جو ہے وہ ظاہر شادیوں میں یا کسی بھی قسم کی تقریب ہو، کیا وہ برتھ ڈے ہو یا خدا نخواستہ کسی کی فوتگی ہو، یا شادیاں ہوں، یا کوئی عقیقے کا پروگرام ہو، یا کوئی فیملی گیدرنگ ہو، یا پکنک ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو، وہ ان کے پاس کہیں نہ کہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بریانی جو ہے ایک کمپلسری پارٹ ہے مینیو کا، اس میں بالکل. یہ ہونا ضروری ہے ہر حالت میں. تو لوگوں نے جو ہے وہ آرڈر دینا شروع کر دیا کہ جی ہمیں دیگ میں بریانی چاہیے، ہماری شادی کی تقریب ہے یا کوئی اور پروگرام ہے یا کوئی بھی ہے. تو پھر وہ ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ کچن سے جو ہے وہ دیگیں بن کر وہاں سے نکل کر جانا شروع ہو گئی. پھر اسی طرح سے جو کہ انسان کام سے ہی سیکھتا ہے،
اور وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کو چینج بھی لانا پڑ جاتا ہے. تو پھر ایک جو ہے سلسلہ ایسا آیا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ انٹرنیشنل چینز جو ہے پاکستان میں لائک KFC اور پیزا ہٹ ہاں جو ہے وہ پاکستان میں لانچ ہو گئے. تو اب ظاہر ہے جب کوئی چیز ایسی آتی ہے تو یقیناً آدمی جاتا ہے اس کو چیک کرنے اور دیکھنے اور ٹیسٹ کرنے. اور وہ تو مجھے خاص طور پہ اور دیگر بھائیوں کو یہ بڑا انسپائر کیا کہ یار ان کی سروس کیسی ہے. ہمارے یہاں تو بڑا ہی کسٹمر کے ساتھ ویسا اس کو رسپیکٹ دی نہیں جاتی, اور یہاں تو ہر چیز اس کو ایئر کنڈیشن ماحول بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اس کو ٹیشو پیپر بھی دیا جا رہا ہے, اس کو بہت ہی خوبصورت صاف ستھری سیٹنگ ارینجمنٹس بھی دیے جا رہے بالکل. ہیں. تو کیونکہ ہمارے یہاں تو میں مطلب یہ مجھے یاد ہے کانسیپٹ بہت اچھی طرح ایگزیکٹلی. وہ پرانے ریسٹورینٹ میں ہوتا یہ تھا کہ جو اسٹاف کے سونے کی جو رات کو جو چرپائیاں بھی ہوتی تھی, جب ہمارے پاس کسٹمر کا لوڈ ہو جاتا تو وہ تو چرپائیاں بھی بچھا دی بچھا جاتی دیتے تھی تھے چھپرے کے نیچے, بالکل. اور لوگ اس پہ بیٹھ کے بڑے شوق سے کھاتے تھے. پانی یعنی پسینہ بہہ رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے وہ بیچارے, لیکن وہ اس شوق سے اور اس پسند سے اور وہ آ رہے ہوتے تھے. اور وہ چیز اور اب اسٹائل وہ بن گئی ہے جی یہاں پہ. جی ہاں بالکل صحیح ہے. تو وہ ایک الگ انداز ہو گیا. اور تو اس طرح سے جب ہم نے ان چینج کو دیکھا کام کرتے ہوئے تو ان سے ظاہر ہے ہمیں سیکھنا ہے, ظاہر ہے مرتے دم تک سیکھنا ہے. بالکل. تو ہم نے سیکھا کہ ہمیں اس طرح سے بھی کام کو کرنا چاہیے, اور ہم اگر اپنے کام کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے یا کام کو ہم بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے, اور تو ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ آپ آبسلیٹ ہو جائیں بالکل. یا آپ مارکیٹ سے آؤٹ کر دیے جائیں یا کچھ کر دیے جائیں. تو پھر جو ہے اس طرح سے کوشش یہ کی گئی کہ اب ہم اپنے آپ کو امپروو کریں, انوائرمنٹ بہتر دینا شروع کریں, چیزیں صاف ستھرے ماحول کو, یونیفارم اسٹاف ہونا چاہیے, صحیح طریقے سے وہ بات کرے, اور یعنی رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ, اور ایسا انوائرمنٹ ہو, ایئر کنڈیشن بھی ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر ہم نے وہاں سے سیکھ کر ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. صحیح صحیح صحیح. اور کچن میں جس طرح سے ان ہائیجینک ماحول ہوتا تھا, ان ساری چیزوں کو ہم نے سارے کو جو ہے نا دوبارہ سے ریفارم کیا, اور ساری نیا اسٹین لیس اسٹیل کا فرنیچر پلیس ہوئے, سارے پروسیجرز بنے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جتنا پیسے یہ کام کر لیا بس یہ پیسے سیل آ گئی, کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی, کوئی کچھ نہیں بالکل. ہوتا تھا. لیکن پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ ساری چیزوں کی نہیں, اب ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو پھر اسی طرح سے جب ہم نے یہ پلان کیا, آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کی ایکسپینشن کرنی چاہیے, تو پھر ہم نے اس کے لیے اس کی ریسیپیز, اسٹینڈرڈس, پروسیجرز, ان سب چیزوں کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا اور اس کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیا. تو اب ہوتا یہی ہے کہ الحمدللہ اس وقت اسپون بریانی جو ہے وہ US میں بھی ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں بھی ہے الحمدللہ, سڈنی آسٹریلیا میں بھی ہے, ابو ظہبی اور دبئی اور شارجہ اور عجمان میں بھی ہے, اور جدہ میں اور مکہ میں بھی ہے. اور الحمدللہ یہ تو ایک کام ایسا ہے کہ آپ جس قدر کرتے چلے جائیں اس قدر کم ہے. تو اب جو ہے کوشش صرف یہی ہے کہ ہم اپنے فادر نے جو محنت کی, والدہ نے جو محنت کی, اور دیگر فیملی ممبرز نے جو محنت کی اور جو کوشش کی, اس کو ہم جس قدر بھی اپنے اپنے ٹائم میں جس قدر رول ہم پلے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں, اور ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھیں. اور اس نام کو, اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ جناب اس سے ہم نے کچھ پیسے کرنے یا وہ کرنے, ڈیفینیٹلی وہ اس کا ایک حصہ ہے, لیکن اس سے ہم جس قدر لوگوں کو ہم جو ہے وہ لوگوں کو روزگار دلا سکتے ہیں وہ دلائیں. ظاہر ہے اگر ایک ریسٹورینٹ کھولتا ہے تو اس میں اگر 10-15 لوگوں کا اسٹاف ہوتا ہے تو 10-15 فیملیز کو آپ بالکل کیٹر کرتے ہیں. بالکل بالکل. اس کے ساتھ جو 10-15 وینڈرز ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں وہ لوگوں کے سب کے پوری اکنامک تو یہ سائیکل چل رہی اکانومی, ہوتی ہاں ہے. بالکل, اس کو ہم نے اسی سائنس کو اسی طرح سے ہم نے چلانا ہے. تو ہمارے دل میں بالکل یہ نیت ہے کہ ہم جو بھی میکسیمم لوگوں کو اپنا ایسوسیٹ بنائیں اور مل کر کام کریں, زیادہ سے زیادہ ہینڈ جو بھی ہم شیک ہینڈ کر سکتے ہیں وہ ہم صحیح. کریں, اور اپنا رول پلے کریں جو معاشرے میں ہماری ضرورت ہے, جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اس کے اگر میں صرف پاکستان کو کنسیڈر کروں تو ایک جنگ یہ ہے کہ بریانی میں آلو ہونا چاہیے, اور ایک جنگ ہے بریانی میں آلو نہیں ہونا چاہیے. میں پرسنلی آپ کو بتاؤں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بریانی میں آلو سے, حالانکہ میں ٹپیکل کراچی کا ہوں اور میرے فور فادرز لکھنؤ سے بلانگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے گھر میں آج تک جو بریانی بنی نا, پہلے جب اتنی آلو کی جنگ نہیں تھی تو ہمارے یہاں کی بریانی میں آلو نہیں ہوتا تھا.
تو پہلی دفعہ جب میں نے کھائی آلو کے ساتھ بریانی، میں نے کہا یار آلو کے ساتھ بریانی کیا ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ٹرینڈ بن گیا. صحیح. تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، آلو ہونا چاہیے بریانی میں یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو اس فیور میں ہوں کہ آلو ہونا چاہیے. ہاں، آلو بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آلو جو ہے وہ ہمارے آپ کی بریانی کے اندر ایک ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے ہوں کہ آپ کو ایک کمبینیشن ہے، لائک کہ بھئی ہم رائس اور چکن یا رائس اور میٹ تو کھا رہے ہیں، اس میں اسپائس بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، تو اس میں آلو بھی اپنی جگہ ہونا چاہیے. یہ میری رائے ہے. اب کوئی آدمی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ کا ایک اپنا اپنا ایک رواج ہے. اب صحیح. جیسے کہ اگر ہم پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں پاکستان میں یا اس میں، سر تو وہ وہاں تو پہ میں آنے ہی والا تھا نا کہ پلاؤ کو بریانی کا نام دیا جاتا ہے، جی، یار یہ کیا ہے یار؟ صحیح ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں وہی والی بات ہے کہ ظاہر ہے ایک آدمی کھاتے کھاتے جو ہے نا اس کو ایک عادت ہو جاتی ہے. ہاں تو اس کے بعد پھر میں ایک چھوٹا سا اس پہ واقعہ ایک سناتا ہوں آپ کو. اس پہ تو نہیں ہے لیکن اس سے ہٹ کر ہے، لیکن اسی طرح کا ہے کہ ہم جب کچھ آدمی ایک چیز استعمال کرتے کرتے جو ہے نا، تو ہم نے ایک جگہ ہمارے سے ایک پروڈکٹ نگلیکٹ ہو گئی. ہمارے ایک ریسٹورینٹ میں کڑھائی بنتی تھی، تو وہ اس نے گریوی زیادہ کر دی اور یہ کر دیا، اور وہ کسٹمر اس کو کھاتا رہا اور دے واز سیٹسفائڈ. بس تھوڑے دنوں کے بعد ہماری جب توجہ ہم نے دیکھا یار یہ تم کیا کر رہے ہو، کڑھائی کو صحیح لائیو کڑھائی کے سٹائل میں اور اس طرح سے بناؤ، اور اس کو کسائی کرو اس کی پکاتے ہوئے، اور اس میں گریوی بھی کم ہونی چاہیے لیکن ٹیسٹ وہ ہونا چاہیے. جیسے ہی وہ ہم نے بنانی شروع کی تو ہمارے پاس ایک انڈین فیملی آ کے بیٹھی. جب اس کے سامنے کڑھائی پیش کی تو وہ خفا ہو گئے. کہتے یار یہ کون سی کڑھائی کھلا دی آپ نے کوئی کوک کچن چینج کر دیا. اصل تو کڑھائی یہ تھی، صحیح. لیکن چونکہ انہیں کھاتے کھاتے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی ہاں تو وہ اس سے سیٹسفائی تھے. سیم لائک پلاؤ کے لیے اگر ہم کہیں گے کہ جو پنجاب سائڈ میں جو پلاؤ یا جس طرح کا وہ چلتا ہے، وہ لوگ اگر مطلب ایک آدھ دفعہ ضرور کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ روزانہ کھائیں، مطلب آئی ایم اے پرسنلی بریانی لور میں جب چھوٹی عمر میں تھا تو مجھے آپ 3 دفعہ بریانی کھلا دیں تو میں بریانی کھا سر لوں گا کراچی والوں کا یہی ہے. ہاں. تو لیکن اور میرے خیال میں شاید پنجاب سائڈ پہ اتنی ہاں، اسپائسز بھی نہیں کھائی اتنے جاتی. اسپائس نہیں کھائے جاتے. لیکن اب ظاہر ہے کہ پھر بائی دا ٹائم پنجاب میں بھی ایک ٹرینڈ آیا، انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا باہر کا کلچر، اور جناب وہ چنے اور اس سے پائے سے اور اس سے پلاؤ سے ہاں. نکل کر وہ جو ہے باقی چیزوں میں بھی آ گئے. تو اب نہاری بھی بک رہی ہوتی ہے وہاں پر. ظاہر ایک نہاری سر از اے لیکن ٹپیکل بریانی پہ ابھی تک نہیں پہنچے نہیں معذرت کے ساتھ. نہیں سوری یار، مطلب یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، ایک جو ہے نا جنگ یہ بھی ہے کہ بریانی کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں لوگ کہ بریانی دہلی سے آئی، بریانی لکھنؤ سے آئی، اب تو سندھی بھی بریانی بنتی ہے. ٹھیک ہے، بمبئی بریانی الگ ہوتی ہے. بریانی کا کچھ اوریجن پتہ ہے کہاں سے آئی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں یار، اس پہ بہت ساری اسٹوری ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ایران سے آئی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مغلوں کا کھانا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مغلوں کے دسترخوان سے آئی، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ٹرکش وہ ہے اور ایک فیوژن ہے، 2-3 اس کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی جو اصل بریانی ہے وہ انڈیا سے آئی ہے، بالکل. اور دہلی اور یہ یو پی سائڈ کے جو ہاں ریجن ہے، ہاں یہ سائڈ صحیح معنوں میں اس کو وہ کرتا ہے. اور صحیح. کیونکہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے فور فادرز ادھر سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ٹیسٹ پسند ہے. ورنہ اگر آپ کیرلا کی سائڈ پہ بھی جائیں وہاں پر بھی لوگ بریانی کو بیچ رہے ہوتے، بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ دے رہے ہوتے ہیں، انڈا بھی ڈل رہا ہوتا ہے اس میں اور بھی چیزیں. وہ اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے اپنے ذائقے کے حساب سے وہ لوگ سب کام وہ کر رہے ہیں. ایکسیپٹیبلٹی ہے ہر آدمی کو اپنی طرح. حیدرآباد کی جو بریانی ہے وہ اکثر بہت مشہور ہے دنیا بھر میں، جگہ جگہ دیکھی جاتی ہے. لیکن حیدرآباد کی بریانی بھی اسی طریقے سے وہ کچے ٹیسٹ وائز گوشت کی ان کا بریانی کافی ان ڈفرینٹ کا ہے ایک. ہاں اور بڑی اچھی ہے، مطلب ہاں ہاں، ان مطلب کا ٹیسٹ آپ جو ہے نا. جسٹ فار اے چینج آپ یہ چیزیں ایگزیکٹلی. کھا سکتے ہیں اور ہاں کھانی چاہیے. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، اور اگر ہم اس کو نہیں کھائیں گے اور ہم صرف ایک ہی چیز پر جا کر کے نہیں، مطلب آپ پلاؤ بھی کھائیں، آپ پائے بھی کھائیں، آپ لیکن پلاؤ نہاری کو بھی بریانی کا کھلانا. یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. اچھا، ایک بڑا کوئی اہم کوشچن ہے، پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے. کراچی میں کاروبار کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ڈیفینیٹلی پرچیاں آئی ہوں گی. دیکھیں
مگر میں اس سے بیر تو نہیں کر سکتے آپ اگر آپ نے ہاں سمندر میں رہنا ہے تو. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ہے نا ساری چیزیں جو نا پارٹ آف دا لائف ہے, یہ پارٹ آف دا بزنس ہے. یہ چیزیں آتی ہیں, کس انداز سے آ رہی ہیں, ہم اسے کس طرح سے لے رہے ہیں. تو ہمارا میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو ہمارا ملک سے باہر نکل کر کام کرنے کا جو وجہ بنی, وہ بھی شاید یہ وہ حالات تھے جو کراچی کے. دیکھیں ایک ٹائم تک ایک طرح سے تو چیزوں کو ہم بیئر کرتے ہیں, ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی. اگر کسی ٹائم پہ کچھ اس طرح کے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ جس وقت کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا تھا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت ساری طرف سے رسہ کشی کا کیفیت تھی, تو بہت زیادہ اس حالات خراب ہو گئے تھے. اور ان حالات کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہاں سے موو کرنا شروع کیا یا مائیگریٹ کرنا شروع کیا فار اینی, اپنی سیفٹی کے لیے یا اپنی فیملی کی سیفٹی کے لیے, کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ہماری بھی جو انٹرنیشنل ایکسپینشن ہے اس کی جو روٹ کاز ہے وہ یہی ہے صحیح. اصل. میں مزید ڈیٹیل میں نہ آپ کو بھیجوں گا نہ خود جاؤں گا, جی وہ ہم آف کیمرہ بات کر لیں گے. اچھا جدہ پہ آ جاتے ہیں واپس. کراچی کی تو بات ہو گئی. جدہ میں کھلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا شارق؟ 10 سال ہو گیا ماشاء اللہ. گڈ. اور بائی دا وے جس دن کھلا تھا اسی دن میں نے بریانی کھائی تھی اور آج تک کھا رہا ہوں. ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے یار تم لوگ, کیا چکر ہے یہ؟ عارف بھائی سے پوچھوں بھائی, پبلک جو ہے نا ڈسکاؤنٹ مانگتی ہے. عارف بھائی دیکھیں میں آپ کو ویسے بتاؤں. سوال کچھ ہاں اور تھا میرا. ہاں جی پہلے جی. سوال یہ تھا کہ جدہ میں آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ مطلب میرے لیے تو میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ میاں نے میری سن لی اور کوئی اچھا بریانی بنانے والا آ گیا یہاں پہ, اور مجھے جو ہے وہ کراچی کی بریانی مل گئی فائنلی. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ میں کراچی جاتا تھا اور وہاں سے بریانیاں پیک کروا کے لے کر آتا تھا. تو آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا جدہ میں؟ دیکھیں ایز فار ایز جو یہاں کے لوگ ہیں اور جو یہاں کا ماحول ہے اور جو ہے, میں جب کبھی بھی جدہ آتا ہوں میں کبھی مجھے یہ فیل نہیں ہوتی کہ میں کراچی میں اندر میں ہوں یا کراچی سے باہر ہوں. صحیح. جدہ از سملر لائک کراچی. جدہ کے لوگ بھی کراچی والے بالکل. ہیں. جدہ کے لوگوں کی یعنی مطلب مجھے اگر کوئی یہ بات پوچھے کہ یار آپ کے لیے کوئی آپ موسٹ لیونگ اگر کوئی پلیس ہو سکتا ہے, کوئی سٹی ہو سکتا ہے, تو میرے خیال میں شاید کراچی جیسے ماحول میں اگر رہنا ہے تو جدہ از اے سوٹیبل پلیس. بالکل. بالکل. کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو کراچی کا والا حال ہے نا کہ کراچی نے ہر آدمی کو اڈاپٹ کیا. اڈاپٹ کیا ہے. بالکل. کوئی آدمی بھوکا نہیں سویا, صحیح. کوئی آدمی مرا نہیں, ہر آدمی کو وہ سیکیورٹی جو ایک ٹائم تھا. بالکل. اس کے بعد جب یہ بھی جو بھی کچھ ہوا یہاں آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو وہی ماحول ہے. اچھا کراچی یہاں کے لوگ اتنے پیار کرنے والے ہیں اور یہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں اور اتنے یوں کہوں کہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ کبھی ہماری غلطیاں بھی ہیں کہ جو ان غلطیوں کے باوجود بھی وہ ہم سے اسی طرح پیار کرتے ہیں. یعنی مجھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح آتے ہیں, ان کو اس طرح جس طرح سے ہمیں پروٹوکول دینا چاہیے اور جس طرح ہمیں انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, جس طرح انہیں سرو کرنا چاہیے, ہم وہ نہیں کر پاتے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم اس پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیٹر سروس, بیٹر انوائرمنٹ کے ساتھ یہی بریانی اسی پرائس کے ساتھ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے لیے آنر ہوگا اور آلریڈی آنرڈ ہے. وی آر ویری مچ آنرڈ کہ یہ اس شہر نے ہمیں ایکسیپٹ کیا اور ہماری تمام کوتاہیوں, غلطیوں, اچھائیوں, برائیوں کے ساتھ کیا, اور ہم بھی اس کو اسی طرح سے اون کرتے جیسے ہم کراچی کو اون کرتے. صحیح. 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 سر تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلے تو عارف بھائی آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے بہت شکریہ. میں آپ کو بتا دوں عارف بھائی صرف ایک ہفتے کے لیے آئے تھے اور میں نے ضد کر کے باقاعدہ شارق منع بھی کر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود میں نے ضد کر کے صرف اس لیے میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کا سوچا. ایک تو یہ کہ جدہ والوں کو کچھ ڈفرینٹ ملے گا, کیونکہ بھائی میں ولاگ نہیں بنا سکتا اتنے سارے, لیکن اس طرح کی انفارمیشن آپ کو لازمی دے سکتا ہوں, اور میں اپنے چینل پہ یہ کانٹینٹ لازمی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے چیز کام آئے. تو عارف بھائی بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے سب سے پہلی بات. اور میں بہت زیادہ ایگر تھا, ایکسائٹیڈ تھا. اسٹوڈنٹ بریانی جب بچپن سے نام سنتا ہوا آ رہا ہوں, اس کی ہسٹری مجھے پتہ چلے. اس آدمی نے بتائی نہیں تھی آج تک کوئی, بیٹھا پیچھے کیمرے کے بیٹھا مسکراتا رہتا ہے یہ. تو بڑا اچھا لگا یار آپ سے مل کے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیئر فیوچر جب بھی آپ کا جدہ آنا ہو بی مائی گیسٹ, اور ان شاء اللہ ملاقات کریں گے اور کچھ نہ کچھ اور باتیں کریں گے ان شاء اللہ. ابھی تو کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی بھی کور نہیں ہوئی ہیں,
انشاءاللہ کبھی دوسرے پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ ٹائم ملا تو ضرور، اگر انشاءاللہ۔ آپ کچھ سم اپ کرنا چاہیں تو۔ دیکھیں آج تو ہم بیٹھے ہی، چونکہ آپ کا جو بین جو آپ چاہتے تھے کہ ہم اسٹوڈنٹ بریانی کی وہ ساری ہسٹری، وہ اسٹرگل فاؤنڈر کی وہ اسٹرگل اور جس طرح سے بھی کام ہوا وہی ہم وہ کریں انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ کراچی والے کے لیے، کراچی کے جو ہمارا جو پاسٹ ہے وہ ایک بڑا مطلب ایک ایسا ڈسپلنڈ سٹی کسی زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، اور کس طریقے سے کام ہوتا تھا اور کیا کلچر تھا۔ مطلب مجھے اپنے بچپن کی بہت ساری باتیں یاد ہیں۔ مجھے مجھے اچھا لگے گا، میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے مجھے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ، بالکل محسوس نہیں ہوا، بالکل فیل نہیں آئی کہ ہم پہلی دفعہ آپس میں ساتھ میں بہت بیٹھ رہے ہیں۔ شکریہ۔ اور واقعی آپ ایک بہت ہی نفیس انسان ہیں کہ آپ نے جتنی خلوص اور محبت اور اپنائیت کے ساتھ بیٹھائے، تو ہم نے میرے بھی دل سے وہ والی باتیں نکلی جو شاید میں نے کبھی کہیں نہیں کی۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم کراچی کے پرانے ماحول کو، اسٹریٹ کرکٹ کو، بالکل بالکل، گلی ڈنڈے کو، یہ ساری کنچے، چیزیں یہ جو ہے نا ساری بڑی باتیں دل آپ کے سے قریب ڈسکس ہیں۔ کریں بالکل انشاءاللہ۔ بالکل، اینی ٹائم۔ بہت بہت شکریہ عارف بھائی، تھینک یو سو تھینک ویری یو مچ، ویری سو نائس آف یو، تھینک یو۔ مچ۔